ایک صاحب کا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کیا مسجد کی ڈیکوریشن کرنا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی ہے، رسول اللہ کے دور میں مسجدیں سادہ تھیں، کس حد تک مسجد کی ڈیکوریشن کی جائے؟ سادہ ہی تھی مسجدیں حضور کے زمانے میں، جب پھر دولت آ گئی، ملک فتح ہوئے، لوگوں نے اپنی بلڈنگیں بہت عالی شان بنا لی، اب مسجد اس کے مقابلے میں سادہ سی ہو تو اس کی وقت اور عزت نہیں نا پھر دل میں رہتی، اس لیے اگر پھر اس کو بھی کچھ خوبصورت بنا دیا تو کوئی بات نہیں، مگر خواہ مخواہ کی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، صاف ستھری بنائی جائے، ہوادار ہو، کچھ اس پر خوبصورتی بھی ہو تو اس میں کوئی عرض نہیں، مگر حد کے اندر ہی رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ پیسہ صرف پھول بوٹوں پر ہی ضائع کر دے۔ دیواروں پر لکھنا نہیں چاہیے، یہ پرہیز کرنا چاہیے، سب علماء نے منع کیا کہ آیات اور احادیث وغیرہ جو لکھنا نا یہ بری بات ہے، کل کو اس کو شہید کیا جائے کیا بنے گا پھر، وہ ساری چیزیں جو بے ادبی ہوگی ان کی، یہ نہیں دیواروں پر لکھنا چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے خواہ مخواہ خیال جاتا وہ آیت سامنے آتی ہے اس کو پڑھنے لگتا آدمی، سادہ بنائیں، خوبصورت بنائیں، بالکل جتنا جی چاہے اس کو اچھا بنائیں۔ جی ایک صاحب پوچھتے ہیں نبی کریم ایک عہدہ جو بنایا گیا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد میں مجمر کہتے ہیں اس کو، کہ اگر بتیاں وغیرہ خوشبودار چیزیں جلا کر نا ایک آدمی باقاعدہ یہ جیسے ہمارے قاری حضرات ہیں ان کا کام ہی یہ تھا کہ جمعہ والے دن یا خاص خاص موقعوں پر خوشبو جلاتے تھے مسجد کو، پھر معطر کرتے تھے کہ لوگ آئیں تو خوشبو ہو، یا بڑے شوق سے لوگ بیٹھیں، صاف رکھنا ہے ان کو، پاک۔